مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی نالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ مفتی اعظم می زنم۔ سرتابہ قدم ہے تنی سلطان زمن پھول، لب پھول ذہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستانی کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستانی کرم کی، زہراء ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، زہراء ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ آج کسی اور کی مجلس میں نہیں بلکہ اللہ کے اس محبوب بندے کی مجلس میں ہیں جنہیں پیکر صبر و رضا، امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین، تمامی عاشقوں کے دل کے چین، حضرت سیدنا امام حسین کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں صدیوں سے زبانیں کھلی ہیں اور انشاءاللہ کھلتی رہیں گی۔ زبان جب پیارے امام حسین کی بارگاہ میں عاشق کی کھلتی ہے تو اس انداز سے کھلتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے۔ اور امام حسین کی شہادت کی بہاریں ہر چہار جانب نظر آ رہی ہے۔ ہر گھر آج عاشقوں کا ایسا لگ رہا تھا، بہت سارے جگہوں پر کئی محلوں میں آج جانے کا اتفاق ہوا
عاشقان حسین اپنے اپنے طور پر سبیل ہے، کھچڑے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے کہا آقا حسین آپ کی شان کیا ہے؟ تو ان کا دیوانہ کہتا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ اے سبیلیں کرنے والوں، اے کھچڑے کھلانے والوں، اے حسین اعظم کی محفل سجانے والوں، کیوں یا حسین کے نعرے لگاتے ہو؟ کیا منصب ہے، کیا مقصد ہے؟ تو دیوانہ یہ کہتا ہے حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین۔ ہر گھر آج حسینی نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی نہیں، امام حسین کی قربانیاں ہیں، ذات بھی ایسی ہے کہ بولنے کے لیے زبان جب بولے تو اجمیر معلیٰ سے میرے خواجہ بولے، عاشقوں کے دلوں کے راجہ بولے۔ آج چھٹی شریف کل گزری اور آج 7ویں کا دن گزرا، 8ویں رات لگ گئی، تو خواجہ خواجگاں پیارے امام حسین کی شان میں کہتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اور آگے کہتے دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اے خواجہ حسین اعظم کو آپ نے شاہ کہا، میرے دل نے کہا حسین شاہ ہیں۔ حسین اعظم کو آپ نے بادشاہ کہا، میرے دل نے کہا حسین بادشاہ ہیں، کیونکہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ یزید کی حکومت چند دنوں کے لیے یزیدیوں پر تھی، 22,000 تلواروں پر تھی۔ یزیدیوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر تھی اور آپ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ یزید کی حکومت صرف 3 دن کے لیے میدان کرب و بلا میں، میرے آقا کی حکومت آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی۔ تو اے خواجہ آپ نے حسین کو شاہ کیا، عاشق نے قبول کر لیا۔ اے خواجہ آپ نے حسین اعظم کو بادشاہ کہا، عاشق نے قبول کر لیا، لیکن آپ حسین کو دین کہہ رہے ہیں، حسین کو دین کی پناہ کہہ رہے ہیں، تو کہاں کہاں حسین دین ہے؟ تو پیارے خواجہ کہیں گے فاطمہ کے آنگن میں دیکھو حسین دین ہے، نانا جان کی گود میں دیکھو حسین دین ہے، مصطفیٰ کے کندھے پر دیکھو حسین دین ہے، نانا جان نماز کی حالت میں ہے، پشت پر سوار ہو گئے حسین دین ہے، مدینہ طیبہ سے مکے کی سرزمین کی جانب بڑھے حسین دین ہے، اور جب کرب و بلا میں پہنچے تو حسین دین کی پناہ ہے۔ کرب و بلا میں حسین دین کی پناہ۔ یزید کی 22,000 تلواریں شریعت کو مٹانا چاہتی تھی، حسین اعظم نے اپنے آپ کو قربان کر کے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا حسین دین بھی ہے اور حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ تو پیارے خواجہ بولتے دین است حسین، دی پناہ است حسین، اور حسین ایسے ہی نہیں ہے، ان کی شان تو ایسی ہے۔ آپ دنیا میں آئے نہیں، آج ہم لوگ امام حسین کی شہادت کے صدیوں بعد ان کا چرچا کرتے ہیں، گھر گھر امام حسین کے نام کا نعرہ لگتا ہے، تو یہ تو ان کی شہادت کے بارے میں ہے۔ امام حسین آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے نبیوں کے نبی ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ ام الفضل جو سرکار کی چچی جان ہے، وہ کہتی ہیں میں نے ایک خواب دیکھی، ڈراؤنی خواب۔ خواب کیا تھا؟ سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرتی آقا آج میں نے غمگین کرنے والا خواب دیکھا ہے، بے چین کرنے والا خواب دیکھا ہے، بے قرار کرنے والا خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار کہتے اے چچی کیا خواب آپ نے دیکھا؟ کہتی میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ آپ کے جسم پاک کے گوشت کے حصے کو کاٹا گیا
اور میری گود میں دے دیا گیا، اس خواب کو دیکھ کر میں بہت اداس ہوں، غمگین ہوں۔ تو نبیوں کے نبی مسکرا رہے ہیں، کائنات کے والی مسکرا رہے ہیں، تو حضرت ام الفضل یہ کہتی ہے میں غمگین ہو رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو ہم سب کے مصطفیٰ کہتے ہیں ام الفضل چچی جان، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر دوسرا پھول کھلنے والا ہے، اور وہ ایسی شان لے کر کے آئے گا کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہ وہاں بھی کامیاب رہے گا۔ تو حسین اعظم آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے ان کا چرچا ہو رہا ہے، نبیوں کے نبی کر رہے ہیں۔ آمد کے بعد چرچے ہم کریں، آمد سے پہلے چرچا ان کی نانا کریں۔ اور امام حسین جب پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کی کیفیت کیسی ہے، ان کے پیدائش کا حال کیسا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین جب آپ شعبان کی 15 تاریخ اور 4 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عام ہوتا ہے، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، اے مصطفیٰ آج سے پہلے آپ نے کبھی شعبان کو اپنا مہینہ نہیں فرمایا، آپ نے ربیع النور کو اپنا مہینہ نہ کہا کیونکہ آپ اس میں تشریف لائے، آپ شعبان کو اپنا مہینہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آواز آتی ہے چونکہ اس مہینے میں میرا نواسا حسین پیدا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا۔ اور نبی دو جہاں کو اپنے نواسے کی آمد کا حال جب معلوم ہوا تو مصطفیٰ شہزادی فاطمہ کے گھر گئے، اور جیسے ہی نبی دو جہاں شہزادی فاطمہ کے گھر کی جانب گئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، حضرت سعد و سعید طلحہ زبیر ہیں، حضرت بلال حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، بہت سارے صحابی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے بتا دیا اے میرے پیارے صحابہ شہزادی فاطمہ کے گھر دوسرا میرا چھوٹا نواسا حسین آیا ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں آپ نے پیارے علی سے کہا اے علی بہت بہت مبارک ہو نواسا آیا ہے، اے علی بہت بہت مبارک ہو میرا نور نظر آیا ہے، اے علی بہت بہت مبارک ہو پیارا میرا نواسا لخت جگر آیا ہے۔ چنانچہ شہزادی فاطمہ نے امام حسین کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور حضرت ام الفضل کی گود میں دے دیا، ام الفضل نے امام حسین کو حضرت علی کی گود میں دے دیا، حضرت علی نے امام حسین کو نبیوں کے نبی کی گود میں دے دیا۔ اب مصطفیٰ پیارے حسین کو دیکھ رہے ہیں، پیشانی کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، رخسار کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، سینے کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، بازو کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ، پورے جسم کے وجود کو دیکھتے جا رہے ہیں مصطفیٰ۔ اور مصطفیٰ جانے رحمت جب امام حسین کو دیکھتے جا رہے ہیں، پیدا ہوئے ہیں حسین لیکن اب تک امام حسین نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ ایک تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیارے علی جب حرم کعبہ میں پیدا ہوئے تھے تو آپ نے کعبہ کو نہیں دیکھا تھا، اور جب نبیوں کے نبی 3 دن کے بعد میں پیارے علی کے گھر پہنچے اور نبیوں کے نبی نے حضرت علی کے باپ کو مبارکبادی پیش کی، اے چچا مبارک ہو، بھائی علی آیا تو بولتے ہیں بیٹا مبارکبادی قبول ہے لیکن ایک غم ہے، ایک حزن ہے، ایک پریشانی ہے۔ نبیوں کے نبی نے کہا کون سا غم ہے؟ کہتے ہیں علی کا ہاتھ صحیح، علی کا سینہ صحیح، علی کا جسم صحیح، مگر علی نے 3 دن سے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، ابھی تک کچھ دیکھا نہیں ہے۔ ہم لوگ غمگین ہیں، شاید یہ بچہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے۔ نبیوں کے نبی نے کہا لاؤ علی کو میری گود میں دو۔ جیسے نبیوں کے نبی نے علی کو گود میں لیا تو علی نے آنکھوں کو کھولا، نبیوں کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ذہن نے کہا اے علی حرم کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ نے محراب کعبہ کو کیوں نہ دیکھا؟
दीवार काबा को क्यों ना देखा? जब नबी आए तो आपने नबी को क्यों देखा? तो प्यारे अली की मोहब्बत की बोली आती है, मैंने काबा को तो नहीं देखा तो अल्लाह ने इनाम दे दिया। ऐ अली, तुमने काबा को नहीं देखा है, अब काबे के काबा आ गए हैं, इनका दीदार कर लो। नबियों के नबी आ गए हैं, इनको देख लो। बरेली के ताजदार बोलते हैं, मोहब्बत की निशान बोलते हैं, हक की पहचान बोलते हैं, सुन्नियत की शान बोलते हैं। आला हजरत सैयदी इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये प्यारे अली हैं जो काबा के काबा को देख रहे हैं। इमाम हुसैन माशाअल्लाह नारा लगाया है जिन्होंने, उनको आप सब जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। ये इमाम हुसैन की महफिल है, हर आशिक लगा सकता है। वैसे बगैर स्टैंड की तकरीर करना बड़ा दुश्वार होता है, कभी इधर हाथ में कभी, लेकिन चलिए ये इमाम हुसैन की महफिल है, जिस भी अंदाज से जिक्र हो जाए कबूल ही कबूल है। इन महफिलों में कोई बात रद्द नहीं होती, कोई चीज़ फेल नहीं होती, सबका सब पास है। ये इनाम की महफिल है, खाना खिलाओ तो पास, लोगों को बुलाओ तो पास, तकरीर कराओ तो पास, नात खानी मनकबत खानी कराओ तो पास, क्योंकि इन महफिलों में वही आता है जो उनका मकबूल और महबूब होता है। ये तो मेरे आका हुसैन ने हम सबको बुला लिया है, बैठे हैं इमाम हुसैन की महफिल में। अर्ज ये करना है तो इमाम हुसैन नाना के हाथ में है, आंखें बंद हैं। शहजादी फातिमा ने देखा हुसैन पैदा हुए आंखें नहीं खोली। उम्मुल फजल ने देखा हुसैन पैदा हुए अब तक आंख न खोली। अली मुर्तजा ने देखा हुसैन को मैंने अपनी गोद में लिया, आंखें न खोली। लेकिन जब नबियों के नबी ने इमाम हुसैन की को गोद में लिया तो इमाम हुसैन ने आंखों को खोला और अपनी नाना को मोहब्बत से देखना शुरू कर दिया। एक जानिब फातिमा का लाल है और दूसरी जानिब आमना का लाल है। एक जानिब रसूलों का सरदार है, एक जानिब शहीदों का सरदार है। एक जानिब नबियों का नबी और एक जानिब शहीदों में सबसे आला शान वाला हुसैन। नबियों के नबी ने इमाम हुसैन को गोद में लेकर अली से कहा, अली बेटा मुबारक हो, बड़ा अच्छा जमाल कमाल वाला आया। ऐ अली, इस बेटे से मेरे दीन को जिंदगी मिलेगी। उसके बाद में कहते हैं, ऐ अली बेटे का नाम क्या रखना चाहा? अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने इनका नाम हर्ब रखना चाहा। हर्ब के माने होते हैं जंगजू, बहादुर। चूंकि अरब का दस्तूर था कि ऐसे नाम रखो जिससे बहादुरी दिखती हो। अभी गुफ्तगू हो रही है, इतने में सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन हुजूर के रूबरू आते, अर्ज करते, आका अल्लाह की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह आपने अपने बड़े निवासे का नाम हसन रखा है, ऐसे ही छोटे निवासे का नाम आप हुसैन रख दीजिए। तो ये नाम जो आया है यह अल्लाह की तरफ से जन्नती नाम है। हसन और हुसैन से पहले दुनिया में किसी का नाम न हसन रखा गया और ना ही हुसैन रखा गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, इनका नाम हर्ब नहीं बल्कि हुसैन है। शहजादी फातिमा जब हुजरे में सुनती हैं तो बरजस्ता कहती है, मेरा हुसैन। उम्मुल फजल बोलती है, मेरा हुसैन। अली शेरे खुदा कहते हैं, मेरा हुसैन। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरा हुसैन। उस्मान ज़ुन्नूरैन कहते हैं, मेरा हुसैन। सादो सईद कहते हैं, मेरा हुसैन। तलहा जुबैर कहते हैं, मेरा हुसैन। और नबियों के नबी कहते हैं, अल हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना है, पैदाइश है। इमाम हुसैन की माँ हुजरे में कभी दाएं जा रही, कभी बाएं जा रही हैं। हजरात, एक जहन में सवाल आ रहा है, उसका जवाब भी पेश कर दूं। इश्क और मोहब्बत से खाली नहीं है। दुनिया में सारी औरतें जितनी भी हैं, हजरत हव्वा से लेकर आज तक
بلکہ صبح قیامت تک جتنی بھی عورتیں پیدا ہوں گی، پیدا ہو چکی ہیں، پیدا ہونے والی ہیں، سب کے اندر یہ چیز پائی جا رہی کہ عورت بالغ ہوتی ہے تو بالغ کے بعد میں ناپاکی کا خون ہر مہینے اس کے جسم سے آتا ہے، اور جب عورت بچہ جنتی ہے، چاہے لڑکا پیدا کرے چاہے لڑکی، اس کے بعد میں بھی اس کے جسم سے خون آتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے آئے چاہے 40 دن کے لیے آئے، جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اگر یہ خون عورت کے جسم سے مہینہ در مہینہ بالغ عورت کے جسم سے نہ آئے تو اطباء یہ کہتے ہیں اس کو بیماری ہو گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد میں خون نہ آئے تو کہتے ہیں اس کو نفاس کی خون نہیں آئے، اس کو بیماری کی شکایت ہو چکی ہے۔ ایک ہی عورت پوری کائنات کے اندر ہے جس کو ناپاکی کا خون نہیں آیا، اور حسن و حسین پیدا ہوئے، حضرت محسن پیدا ہوئے، سیدہ زینب پیدا ہوئی، حضرت رقیہ پیدا ہوئی، حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، 3 بیٹے 3 بیٹیاں سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوئی، لیکن نفاس کا خون نہیں آیا۔ دنیا کے لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ سنی لوگ کہتے ہیں شہزادی فاطمہ کی خاصیت ہے، روایتوں میں وہ کہتے ہیں، تو اس تعلق سے بڑے بڑے جانکار لوگوں نے، سائنٹسٹ لوگوں نے، اطباء نے، حکماء نے تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ آخر یہ خوبی ان کے اندر کیسے آئی؟ جب خون نہیں آیا تو یہ بیماری ان کے اندر تھی۔ اس تعلق سے دنیا کے لوگ تحقیق کرنے لگے۔ چین کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی، جاپان کے لوگوں نے تحقیق کی، امریکہ کے لوگوں نے تحقیق کی، انڈونیشیا کے لوگوں نے تحقیق کی، اور جب جواب دینے کی باری آئی تو سنیوں کے حضرت، اعلیٰ حضرت اٹھے اور جواب دیتے ہیں، ارے تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب یہ دیتے ہیں، دنیا میں دنیا کی عورتیں جو پیدا ہوئی ہیں، جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے وہی آتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں دنیا میں ساری عورتیں پیدا ہوئی ہیں تو خون سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے خون آتا ہے۔ شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے نور آتا ہے، تو شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہیں، اور آپ نے دنیا میں نور کو پیدا کیا ہے۔ ایک نور کا نام حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام حسین بنتا ہے۔ برجستہ بولتے ہیں یا نبی اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ زہرا گھر کے اندر چل رہی، دائیں جا رہی ہیں بائیں جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ادھر جا رہی ہیں۔ نبیوں کے نبی نے دیکھا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتی ہیں ابا حضور میں کھجور دیکھ رہی ہوں کہ کھجور لاؤں تاکہ آپ چبا کر کے حسین کے منہ میں ڈال دیجئے۔ کھجور تو ہے نہیں، خرما دیکھی وہ بھی ملا نہیں۔ ابا حضور میں شہد دیکھ رہی ہوں، شہد کی شہد لے آؤں آپ حسین کو چٹا دیں۔ تلاش رہی ہے شہزادی فاطمہ، تو نبیوں کے نبی کہتے ہیں بیٹی وہ دنیا کے اور بچے ہیں جن کے منہ کے اندر کھجور ڈالا جاتا ہے، یہ میرا نواسہ حسین ہے، اس کے منہ میں کھجور نہیں لعاب حضور ڈالا جائے گا۔ چنانچہ مصطفیٰ جاڑ رحمت نے اپنے انگشت مقدس کو حسین کی ایک رخسار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی کو دوسرے رخسار پر رکھا۔ حسین اعظم نے منہ کو کھول دیا، اور جیسے ہی منہ کو کھولا تو نبیوں کے نبی نے اپنی زبان کو حسین کی منہ میں رکھ دیا، اور حسین چوستے جا رہے ہیں۔ وہ زبان جس کے تعلق سے میرے امام بولتے ہیں وہ دہن جس کی سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین اپنے نانا کی لعاب کو چوس رہے ہیں، یہی لعاب جس کو تھوک شریف کہتے ہیں، حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگایا گیا تھا تو آنکھ کا درد ہمیشہ ہمیش کے لیے دور ہو گیا تھا۔ یہی لعاب حضرت قتادہ کے کٹے ہوئے بازو پر مصطفیٰ نے لگا دیا تھا تو کٹا ہوا بازو جڑ گیا تھا۔ یہی لعاب مصطفیٰ جان رحمت نے کھارے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا تو
تو کھارا پانی ہمیشہ ہمیش کے لیے شیریں ہو گیا تھا۔ حسین اعظم اپنے لالا جان کی زبان کو چوستے جا رہے ہیں۔ میدان کرب و بلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں حسین۔ دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں آخر حسین بھوکے اور پیاسے رہ کر کے کیسی اپنی پیاس کی تشنگی کو بجھاتے؟ تو ان دنیا کے لوگوں کو عاشق یہ جواب دیتا ہے میرے آقا حسین کو دنیا کے پانی کی کیا ضرورت؟ ساقی کوثر نے اپنے لعاب کو بچپن میں پلا دیا تھا، چسا دیا تھا۔ اب حسین پیاس کی حالت میں دنیا کا پانی نہیں بلکہ آب کوثر کے پانی کو تلاش رہے تھے، جس کو نبی یہ دو جہاں نے اپنے چشمے کرم سے ان کو وہاں کا مالک بنا دیا ہے۔ جبھی تو مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھے جنتی جوانوں بوڑھوں کے جنتیوں کے سردار نہیں ہے، یا بچپن میں رہنے والے جو بچے انتقال کرتے ہیں ان کے سردار نہیں ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا اگر کوئی اللہ کا بندہ ایماندار انتقال کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں جانے سے پہلے اس کو جوان کر دیا جائے گا۔ بچہ اگر انتقال کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے تو اس کو جوان جیسی عمر کر دی جائے گی۔ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب 33 سال کے ہوں گے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا جتنے جنتی ہوں گے سب کے سردار حسن بھی ہیں اور سب کے سردار حسین بھی ہیں۔ ان کے نانا جان نے جنتیوں کو سردار ان کو بتایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں جتنی بیان کی جائیں بہت کم ہے۔ آپ تمامی حضرات کافی دور سے آئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اپنے گھروں کی جانب بھی جانا ہے، اور ہم لوگوں کا کام ہی ہے ذکر حسین کرنا، اللہ والوں کا تذکرہ کرتے رہنا اور ان کے بہارے اور فیض کو حاصل کرتے رہنا۔ محبت حسین میں جہاں بھی رہیں ہم لوگ کامیابی کے ساتھ رہیں، عقیدت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں۔ نبی دو جہاں کو اپنے پیارے نواسے سے بڑی محبت تھی، اور نواسے سے جو محبت کرتا تھا اس سے بھی مصطفیٰ کو بڑی محبت اور پیار تھی۔ اس تعلق سے ایک واقعہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات ظاہری کا 3 سالہ دور چل رہا ہے۔ امام حسین مدینہ شریف کی گلی سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم سب کے آقا نے ایک بچے کو دیکھا، جو بچہ امام حسین جب چلتے تھے تو چلنے کے بعد میں حسین پاک کے پیر کے نیچے جو مٹی آتی تھی اس مٹی کو اٹھاتا تھا، اپنے چہرے پر لگا لیا کرتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے ایسے حال کو دیکھا۔ وہ بچہ امام حسین سے بچپن میں ان کی عمر سے، یعنی امام حسین کی عمر سے اس کی عمر زیادہ تھی، اور امام حسین کی عمر 3 سال کی ظاہری طور پر تھی۔ ایسے حال کو مصطفیٰ نے دیکھا، دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا۔ دوبارہ کچھ دنوں کے بعد میں وہ بچہ جب نبیوں کے نبی کے سامنے آیا تو مصطفیٰ جار رحمت نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما۔ صحابہ عرض کرتے آقا یہ کون سا بچہ ہے جس بچے کو آپ نے گود میں لے لیا ہے، پیشانی کو چوم لیا ہے، محبت اور پیار اس طرح کر رہے ہیں؟ تو نبیوں کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ ایسا بچہ ہے جو میرے نواسا حسین سے بھی محبت کرتا ہے، حسین کے پیر کے نیچے رہنے والی دھول سے بھی محبت کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے حسین سے محبت کرنے والوں، نبیوں کے نبی جب دھول سے محبت کرنے والے بچے سے محبت کرتے ہیں تو جو حسین سے سچی محبت کرتا ہوگا اس سے مصطفیٰ کتنی محبت کر رہے ہوں گے، کتنا پیار کر رہے ہوں گے۔ ہم یہاں حسین اعظم کو یاد کر رہے ہیں، نبیوں کے نبی مدینہ شریف سے مسکرا کر کے بول رہے ہوں گے اے میرا دیوانہ تو نے حسین کو یاد کیا ہے، ہم نے اس یاد کی صلے میں تیرے لیے دعا کر دی ہے، تو تیرا بیڑا یہاں بھی پار رہے گا اور تیرا بیڑا وہاں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے پار رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت اور پیار لازمی حصہ بنا لو، اور صرف یہی نہیں بلکہ اہل بیت کے جتنے بھی چراغ ہیں سب سے محبت کرو، اور صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے محبت کرو، جتنے بھی اولیاء ہیں، محدثین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، علماء دین ہیں، سب سے محبت کرو۔ اللہ کی جو بندے ہیں ہر ایک سے محبت کرو، یہی مجاز
میرے آقا حسین نے دیا ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز میں اپنے نانا جان کی مسجد میں گئے۔ آپ کے حیات ظاہری کا 6 سالہ دور ہے۔ امام حسین گئے، نبی دو جہاں نماز کی امامت فرما رہی ہیں۔ امام حسین کے نانا جب تک قیام میں تھے حسین کھڑے کھڑے دیکھتے رہے، جب نبی دو جہاں رکوع میں گئے تب بھی حسین دیکھتے رہے، اور جیسے ہی سجدے میں مصطفیٰ گئے امام حسین آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد میں اپنے نانا جان کے پشت اقدس پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین حاضر دربار ہوتے، اے مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دیں جب تک آپ کا نماسا آپ کے پشت اقدس سے نیچے نہ اترے، سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ چنانچہ امام حسین اترے اور دوڑے دوڑے اپنی ماں کے پاس آئے۔ شہزادی فاطمہ نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے؟ عرض کرتے امی جان نانا جان کی مسجد میں گیا تھا۔ اے بیٹا تیری نانا کیا کر رہے تھے؟ نانا جان نماز کی حالت میں تھے۔ بیٹا تو کیا کر رہا تھا؟ اے امی جان جب تک نانا قیام میں تھے میں کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، رکوع میں گئے میں دیکھتا رہا، سجدے میں گئے تو میں نانا کے پشت مقدس پر سوار ہو گیا۔ شہزادی فاطمہ کہتی بیٹا تو نے نانا کی نماز کا خیال نہ کیا؟ عرض کرتے امی جان میں کیا کرتا، کوئی مجھ سے کہہ رہا حسین آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، میں آگے بڑھتا گیا، کوئی اشارہ کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نانا کے پشت مقدس پر سوار ہو گیا۔ اے بیٹا حسین تیرے نانا نے تیرے لیے کیا کیا؟ تو حسین اعظم کہتے امی جان نانا جان نے سجدے کی تسبیح کو لمبی کر دی۔ اے حسین تیرے نانا نے کتنی مرتبہ سجدے کی تسبیح کو لمبی کی؟ تو حسین اعظم کہتے نانا جان نے آج سجدے میں 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی بیٹا تیرے نانا نے تیرے لیے سجدے کو لمبا کر دیا ہے تو نانا کے لیے کیا کرے گا؟ تو امام حسین کہتے اے میری ماں اگر میرے نانا جان نے میرے لیے سجدے کو لمبا کر دیا ہے تو ان کا نماسا حسین ان کے دین کے لیے 72 جانوں کو میدان کرب و بلا میں قربان کر دے گا۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات کی شہادت دیتی ہے جب یزیدیوں کی تلواریں چل رہی تھی تو میرے آقا حسین دین کے تحفظ کے لیے میدان کرب و بلا میں کبھی اون کو دے رہے ہیں قربان، کبھی محمد کو کر رہے ہیں قربان، کبھی 6 ماہ کے بچے کو کر رہے ہیں قربان، کبھی حسن کی نشانی قاسم کی جوانی کو کر رہے ہیں قربان، کبھی عباس علمبردار کے بازوؤں کو کر رہے ہیں قربان، کبھی ہور جیسے سپاہی کو کر رہے ہیں قربان، کبھی مسلم بن اوسجا کو کر رہے ہیں قربان، کبھی وہب بن عبداللہ کلبی کو کر رہے ہیں قربان، کبھی اس 15 دن کے نئے نویرے دولہے کو حسین اعظم میدان کرب و بلا میں دولہا بنا کر کے قربان کر رہے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں اے دنیا کے لوگوں میرے نانا جان نے اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا، 72 مرتبہ سجدے کی تسبیح کو پڑھی تھی تو حسین اعظم نانا کے دین کے تحفظ کے لیے 72 جانوں کو قربان کر رہا ہے، اور جب 72 جانیں قربان ہو گئی تو حسین کے روح سے آواز آ رہی ہے دین کو جس نے پھیلایا تھا اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس نے دین کو بچایا ہے اس کو شہید کرب و بلا کہتے ہیں۔ نہ اس کا کوئی جواب ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے۔